ہیلو ایوریون، کیا حال ہے بھائی؟ ٹک ٹاک کو خیر خیریت سے ہوں گے بھائی. ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے، کمنٹ کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. آخر تک دیکھیے. آج ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل اور یہودی کون ہیں اور کہاں سے ہے، کیا کرتے ہیں، اور کیا پشتون بنی اسرائیل ہے یا نہیں ہے، یا ان 10 قبیلوں میں سے جو اسرائیل کو چھوڑ کے کئی اور آباد ہوئے تھے. چلو آج اس ویڈیو میں آخر تک دیکھتے، لاسٹ تک دیکھتے اور جانتے ہیں کہ پشتون کون ہے اور بنی اسرائیل اور یہودی کون ہے. یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا، رائٹ؟ نو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے، جدھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق. تورات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشنز، عظیم قومیں بناؤں گا، اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی. اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے. We all know that. لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے. پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان ساروں کے نام یہ تھے. لیکن یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جیلس ہوتے تھے. پھر آگے جو ہوا we all know that. اور یوسف علیہ السلام مصر، ایجپٹ کے وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال بعد ہر طرف قحط آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ ایجپٹ میں آباد کر دیا. آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کہ ان 12 بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کے ہر فیلڈ میں فلرش ہونے لگی. بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سب میں بہت طاقتور اور سٹرونگ ہونے لگی. جس طرح آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں. ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا. لیکن 400 سال بعد اللہ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گیا. اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسے بن گئی تھی. مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے، جس پر اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی. 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی. اور آخر بنی اسرائیل کے اسی نئی جنریشن نے فلسطین اور جروسلم کو فتح کر لیا. پیغمبروں کی یہ ساری سٹوریز بڑے بڑے بکس میں ہزاروں سالوں سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن اب کون جا کے یہ سارے بکس پڑھے، اور وہ بھی ٹک ٹاک کے اس فاسٹ زمانے میں، اور اسپیشلی بچے تو. For that, House of Books has the best solution. Prophet Series. اس میں قرآن سے بالکل authentic stories اور بہت ہی interesting طریقے سے بالکل آسان الفاظ میں بنائے گئے. And to buy this amazing series, link is in the description. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جروسلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا. اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے